نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹی ایک دوا ہے، جی ٹی جو ہے گلوٹاتھائیون آپ پہلے کہتے تھے، لیکن ہمارا ہربل میں تو جو بنے گا تو وہ تو پھر ہربل سے ہوگا نا۔ اس میں سب فرسٹ آف آل تو 5 قسم کی ہلدیاں ہوتی ہیں نا، کالی ہلدی، جنگلی ہلدی، گھریلو ہلدی، ٹھیک ہے نا۔ اس قسم کی 5 ہلدیوں کو ملا کے اور پھر 50% جو ہے وہ تمام چیزیں جو اپنے پھل کا اندرونی شکل جو ہے سفید دیتی ہیں، اب ناریل کہہ لیجئے، چاول کہہ لیجئے، تو ان کی جڑوں کا پانی اس میں کرا کے اس کو جی ٹی کو بنایا جاتا ہے۔ 50% ہلدی ہے، 50% تقریباً 7-8 چیزوں کا جوہر ہے۔ تو ہلدی اصلی والی سب کچھ، وہ بازار کی خریدی نہیں جس میں نمک اور آٹا ملا ہوا ہوتا ہے، وہ والی نہیں، اپنی ہلدی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے فرسٹ آف آل تو جی ٹی بنائی اس لیے گئی تھی کہ اس سے جناب علی کے بندے کا رنگ صاف ہو جائے، گورا ہو جائے، اور یہ 2 بوتلوں کا کورس انتہائی کافی ہوتا ہے۔ روزانہ شام کو یا رات کو اس کا آدھا ڈھکن منہ میں ڈالا، 1 گلاس یا 1 کپ نیم گرم دودھ پی لیا، رنگ واقعی صاف ہوتا ہے۔ لیکن اس کے دیگر فائدے بھی ہیں کہ یہ جگر کو، پیٹ کو، معدے کو اور آنتوں کو بھی اچھا کرتی ہے، اور آنتوں کی، پیٹ کی، معدے کی خشکی کو بھی ختم کرتی ہے، اور جب خشکی کو ختم کرتی ہے تو یہ جسمانی دردوں کو بھی ختم کرتی ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کا کسی بھی ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگی اور چوٹ لگی والی جگہ یا پسلی کا درد، تکلیف ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، وہ تکلیف ایکسیڈنٹ کے بعد جو تکلیف ہو رہی ہے کسی بھی جوڑ جوائنٹ پہ، پٹھے میں، پسلی میں، تو وہ بھی جی ٹی سے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی ٹی رنگ بھی صاف کرتا ہے، اور پیٹ، آنت، معدہ، جگر کی خشکی بھی ختم کرتا ہے، قبض بھی ختم کرتا ہے، اور جی ٹی جو ہے دردوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ جی ٹی کا جوبے کا نام ہے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ اور نارملی 2 بوتلوں کا کورس جی ٹی کا کافی ہوتا ہے، اور خواتین میں بہت زیادہ مقبول عام ہے کیونکہ وہ گورا اور خوبصورت ہونا چاہتی ہیں، جو کہ ان کا حق ہے۔ تو لہٰذا وہ ایسا لگتا ہے کہ جی ٹی جو ہے صرف رنگ ہی گورا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پیٹ میں دانت، جگر کا علاج بھی کرتا ہے، قبض بھی ختم کرتا ہے، اور جی ٹی جو ہے رنگ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دردوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ دوا کا نام جی ٹی، یاد رکھ لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔